بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی نیک شخص رہا کرتا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ خادمہ جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی نہیں دیکھا، زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ اسے لایا گیا تو اسے دیکھتے ہی ملکہ اس پر عاشق ہو گئی۔ کہنے لگی، زنبیلے پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا تیل اور خوشبو وغیرہ لے کے آؤ، ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیل بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ کہنے لگی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے؟ کہنے لگی، ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ یہ عابد شخص اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا۔ دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے، اور آخر اپنے نفس سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا رہا، رات دن اسی کی عبادت میں گزرتے تھے۔ تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی، آخر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو خطاب کرتا رہا اور آپس میں باتیں کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے جب محل کی بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، میرا بندہ میری نافرمانی اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا تو اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ بیٹے کو رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبیلے وغیرہ وہی رہ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی، زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا، آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ بیوی کہنے لگی، تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا، آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا، اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے، اگر ہمارے ہمسائے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ جانے کیا خیالات ان کے ذہنوں میں دوڑیں گے، خواہ مخواہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی اور خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا، آگے بڑھ کر تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہونے لگی تو گھر والی سے کہنے لگی کہ تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا، تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا، اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ، میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی ایک تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا
जो करीब ही में सो रही थी, और कहा कि उठकर बैठ, जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी ना करो, इस मकसद के लिए तो ने मुझे ना ही जगाया होता। मैं तो ख्वाब देख रही थी कि सोने की बहुत सी कुर्सियां बिछी हुई हैं, जो बहुत से हीरे जवाहरात से लिधी हुई है, मगर इनमें सुराख हैं। मैंने पूछा, ये कुर्सियां किसकी हैं? जवाब मिला, ये तेरे खावंद के बैठने के लिए है। मैंने पूछा, उन कुर्सियों में ये सुराख क्यों है? जवाब मिला, ये वही कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़ई हुई है। तो मैंने कहा कि मैं किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखती जिससे तेरी नशिस्तगाह में कोई कमी पैदा हो, लिहाजा अपने रब से उसे वापस करने की दुआ कर लो। आबिद ने दुआ की और तश्तरी वापस चलेगी। तो इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि बेशक जो अल्लाह के खौफ से अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचाता है, तो अल्लाह ताला यकीनन उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।